السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز. میں ہوں محمد مالک. فیصلہ محفوظ کیا ہوتا سپریم کورٹ کے 3 ممبر بینچ نے ہیڈڈ بائی دا چیف جسٹس میاں ثاقب نثار ہمسیلف، جس میں انہوں نے ایک فیصلہ دیا دوہری شہریت کے اوپر. اور اس میں ایک کویشچن یہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ جو دوہری شہریت والے لوگ ہیں کیا ان کو گورنمنٹ میں سرو کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، جس طرح پہلے پابندی تھی کہ کیا پارلیمنٹ کے ممبران ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. اس کا بیسک سوال یہ تھا کہ کیونکہ اگر آپ کی دوہری شہریت ہے، اس کا مطلب آپ پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک کے شہری ہیں، تو ضروری نہیں، اور کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ ضروری نہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان سے مخلص نہیں ہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ کی جو سی وفاداری ہے کیا وہ سپلٹ ہے 2 ممالک میں، کیونکہ بہرحال جس دوسرے ملک کے آپ شہری ہیں آپ کو وہاں کا اوتھ بھی ہے، آپ کی وہاں کی بھی ایک اوبیڈینس ہے، وہ ہم اوتھ بھی کچھ ڈسکس کر لیں گے. تو کیا، اور آج کے فیصلے میں 2-3 بڑی باتیں کی سپریم کورٹ نے. ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا ایشو نہیں ہے کہ جو صرف ایک عدالتی فیصلے پہ سیٹل ہو جائے. انہوں نے بال پھینک دیا ہے واپس گورنمنٹ اور مقننہ کی کورٹ میں، جس میں انہوں نے کہا 2-3 باتوں پہ چیزیں ہونی چاہیے. ایک سجیشن یہ تھی کہ آپ ایک نیگیٹو لسٹ بن سکتی ہے جس میں آپ یہ کہیں کہ اچھا یہ کچھ ڈپارٹمنٹس ہیں، یہ کچھ پوسٹ ہیں جس میں دوہری شہریت والا بندہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، آپ ایک نیگیٹو لسٹ بنا لیں. کورٹ نے اس میں کافی زیادہ احتیاط بھی کی اور یہ بھی کہا ہے، بار بار ایمفسائز کیا ہے کہ جو سے پاکستانی باہر ہیں، ڈائسپورا پاکستانیوں کا باہر ہے، جو بچے ہمارے وہاں پیدا بھی ہو رہے ہیں، پڑھ لکھ رہے ہیں لیکن دوہری شہریت کے وہ ہیں، حامل ہیں، ان کی جو ایسٹس ہیں، ان کی جو انٹلیکٹ ہے، ان کی جو کوالٹیز ہیں، اس کا ٹیلنٹ بھی پاکستان کو استعمال کرنا چاہیے. وہ آپ کس طرح کریں گے، یہ آپ بیلنس کس طرح کریں گے. پھر کورٹ نے یہ بھی کہا کہ کافی سخت زبان استعمال کرتے ہوئے کہا لیکن آپ کو ان لوگوں کا بہت زیادہ احاطہ کرنا چاہیے کہ جو لوگ سروس میں رہتے ہوئے جنہوں نے نیشنلٹیز لی ہیں، آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا انہوں نے کوئی کرپٹ پریکٹسز کے پیسے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، اپنے ایسٹس بنائے ہوئے ہیں جو انہوں نے دوسرے ممالک میں رکھنے کے لیے اور ری سیٹل ہونے کے لیے اپنی چیزیں موو کرنے کے لیے وہاں کی شہریت اختیار کی. کیونکہ اس میں ایک لسٹ اس فیصلے میں ایسے 27 افسران کی بھی ہے جو اب پاکستان کے نیشنل بھی نہیں ہیں. دنیا میں ناظرین تقریباً 19 ممالک ہیں جن کے ساتھ دوہری شہریت کا پاکستان کا معاہدے ہوئے ہیں، اور اس میں جو سے آپ کے فیورٹ ہم سب کے تقریباً سارے ممالک ہیں. اس میں آسٹریلیا بھی ہے، یو ایس بھی ہے، یونائٹڈ کنگڈم بھی ہے، اس میں فرانس بھی ہے، اٹلی بھی ہے، نوٹیبل ایکسیپشن جرمنی نہیں ہے، ناروے نہیں ہے. یعنی کہ جیلم کے بہت سارے لوگ تو اسی بات سے فارغ ہو جائیں گے، اور وہ یقیناً بہت سے آفیسرز اور وہ لوگ جو سے ہیں وہ جیلم اور یہ ساری جو سی منڈی بہاؤدین بیلٹ اور گجرات، یہ سارے وہ ناروے کے اندر ہوں گے. لیکن یہ ایک بڑا ہی ایک انٹرسٹنگ ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے، اس پہ آج ہم بات کریں گے. اور ساتھ ہی کیونکہ سرکاری افسران کی بات ہو رہی ہے تو پھر ایک مافیا کی بھی بات کرنی ضروری ہے جس کو ہم ڈی ایم جی کہتے ہیں، پریمیئر سروس سمجھی جاتی ہے اس کے اندر، اور اب اس کا نام پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز ہے. وہ سروس ہے، وہ بھی بڑا ایک مشکل سے نام رکھتے ہیں، اور وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ان کی اجارہ داری ہے اور کس طرح یہ ایک سپر ایلیٹ بنی ہوئی ہے. اور جو پاکستان میں جو پاکستان کے بہت سے مسائل ہیں، بیوروکریسی اس کا حل ضرور ہے لیکن اٹ از پارٹ آف دا پرابلم آلسو. ان دونوں چیزوں پہ ہم بات کریں گے. ساتھ ہی 1-2 چیزیں اور بھی کوئکلی ڈسکس کریں گے. آج زرداری صاحب نے ایک اور جلسہ ایڈریس کیا. پچھلے 5 سالوں میں زرداری صاحب نے اتنی میٹنگز اٹینڈ نہیں کی، اتنے جلسے نہیں کیے جتنے قریباً کچھ پچھلے ماہ میں کیے ہیں. کیا گرفتاری نظر آ رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اور ایک خبر میں آپ کو دوں گا کہ جو سی JIT کی رپورٹ آ رہی ہے منی لانڈرنگ کے اوپر، میری خبر یہ ہے کہ وہ شاید 22 دسمبر تک کمپلیٹ ہو جائے. اور اگر وہ 22 دسمبر کو کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا چیز ہوگی، بیکاز دین جیسا کہتے ہیں نا، اٹ ول بی اوپننگ اے پینڈوراز باکس. بیکاز وہ جب رپورٹ آتی ہے وہ کورٹ میں سبمٹ ہوگی، جب کورٹ میں سبمٹ ہوگی تو ہم سب کا ایکسیس ہوگا، تو بہت سی باتیں نکلیں گی. کیا زرداری صاحب اریسٹ دیکھ رہے ہیں اور اس سے پہلے وہ اپنے ٹروپس کو ایک لاسٹ ریڈی کر رہے ہیں ایک پبلک پریشر کے لیے؟ اس پہ بھی بات کریں گے. اور 24 دسمبر کو فیصلہ آ رہا ہے نواز شریف صاحب کا بھی. 22 کو اگر JIT کی رپورٹ آ جاتی ہے اس کی امپلیکیشنز ہیں PPP کی پالیٹکس پہ. 24 کا جو فیصلہ آتا ہے اس کا نواز لیگ کی امپلیکیشنز ہیں. اوورال کیا چیز ہوگی اس پہ ہم بات کریں گے. اور میرے تینوں دوست آج بڑے ویل راؤنڈڈ لوگ ہیں جو ورچولی ہر سبجیکٹ پہ بات کر سکتے ہیں. پالیسی انالسٹ، کالمنسٹ، اور ون
کہیں نہ کسی چیز کے ایکٹیوسٹ بھی ہوتے ہیں ایوری ناؤ اینڈ دین. مشرف زیدی, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. فہد حسین ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں, ایگزیکٹو ایڈیٹر ٹریبیون اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوز بھی ایکسپریس کے ہیں. فہد شکریہ آپ کا. اور کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں زرار کھوڑو. ذرا ہٹ کے طریقے سے بات کرتے ہیں اور اسٹائل ہے, سینئر جرنلسٹ ڈز ہز اون پروگرام آلسو. تھینک یو ویری مچ زرار. I'll start with you مشرف. یہ جو فیصلہ آیا, گڈ ڈیسیجن بیڈ ڈیسیجن؟ میرے خیال ہے ابھی اس میں یہ فیصلہ تو ایک مخصوص جو کیس تھا اوریجنلی ججز کی دوہری شہریت کا, اس کو ایکسپینڈ کرتے کرتے اب وہ ڈیبیٹ جو ہے وہ پوری کی پوری جو پبلک سیکٹر امپلائمنٹ ہے اس پہ یہ ڈیبیٹ شائن کر رہی. لیکن میں سمجھتا ہوں ایک براڈر ڈیبیٹ بھی شاید یہ ایشو مانگتا ہے, کیونکہ اگر ہمیں یہ خدشہ ہے کہ دوہری شہریت ہونے کے سبب یا اس کی وجہ سے لوگوں کی لائلٹی, لوگوں کا پیار تو مطلب ایک وقت میں ایک وقت ملٹیپل ملکوں سے کیا جا سکتا ہے, لیکن لائلٹی شاید اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایز اے پرنسپل صرف ایک ملک سے ہو سکتی ہے, تو پھر فنڈامنٹلی ہمیں اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے کہ کیا پاکستان کا کسی بھی ملک کے ساتھ دوہری شہریت کا اگریمنٹ ہونا چاہیے, جیسا انڈیا کا نہیں ہے. انڈیا میں آپ رکھیں یا نہ بس. اچھا, اور انڈیا اپنے جو آرگومنٹ ہوتا ہے کہ ڈائسپورا پھر انگیج نہیں کر پائے گی, لیکن آپ انڈیا کو دیکھیے کہ انڈین پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں. جو انڈینز امریکن سٹیزن شپ لے لیتے ہیں ان کو انڈیا آنے کے لیے ان کے اسپیشل ویزا ایک پوری رجیم بنی ہوئی ہے, لیکن وہ امریکن ہے اور وہ انڈین سٹیزن شپ نہیں لے سکتے, وچ مینس کہ جو سٹیزن شپ کے فوائد ہیں یا جو لائبلٹیز ہیں وہ بھی ان پر لاگو نہیں ہوتی. ایک انڈین ماڈل ہے. دوسرا ماڈل آپ سمجھیں, اگر ہم دو ہمارے سب سے بڑے جو خوفناک دشمن ہیں, دوسرا اسرائیل والا ماڈل ہے جو بیشتر جتنے بھی ممالک ہیں جو الاؤ کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کا اگریمنٹ ہے. وہاں تو ان کے پرائم منسٹر بھی ایسے رہ چکے ہیں جو ڈوئل نیشنلٹی ہولڈرز ہیں اور رہے ہیں, اور وہاں پہ دیگر ممالک بھی ایسے لوگوں کو کبھی کبھی ڈپلوائے کرتے ہیں, پوسٹنگ کرتے ہیں. ان کے امریکہ کا ایک دو ایمبیسڈر جو ہے جو وہاں گیا ہے وہ ڈوئل نیشنل ہولڈر تھا. اس کا پرنسپل یہ تھا کہ وہاں ادھر جائیں گے ان کی زیادہ ڈیپ ریلیشنز ہوں گی, ان کو یہ خدشہ نہیں تھا کہ ان کی لائلٹیز ڈیوائیڈڈ ہوں گی. تو ایشو جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ایک آرگیومنٹ ٹھیک ہے ایک غلط ہے, دونوں آرگیومنٹ اپنی جگہ ٹھیک ہیں اور دو مختلف ماڈلز ایگزسٹ کرتے ہیں اور دونوں بڑے سکسیسفل ہیں. لیکن واٹ اباؤٹ جو اس فیصلے میں 27 لوگ ایسے ہیں جو نیشنل ہی نہیں ہیں پاکستان کے؟ ڈیول تو چلے سمجھ آتی ہے, جو 27 لوگ جو نیشنل ہی نہیں ہیں پاکستان کے, واٹ اباؤٹ دیم؟ دیکھیے یہ شاید ایسا بھی ممکن ہو کہ ان لوگوں کو علم بھی نہیں ہو جس کو نیشنلٹی جو لیتا ہے چھوڑتا ہے اس کو بڑا علم ہوتا ہے, سب کچھ پتہ ہوتا ہے. چھوڑنا ان کیسز میں جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے, اور میں نے پورا ججمنٹ نہیں پڑھا ہے لیکن وہ والا حصہ پڑھنے کے بعد جو مجھے سمجھ آئی ہے, بائی ورچو آف acquiring the nationality of one of the non-dual nationality agreement countries, یعنی کہ جو 19 ملک ہے جن کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے, اس کے علاوہ جن کے ساتھ نہیں ہے, جیسے ہی انہوں نے اس کی شہریت جو ہے حاصل کی تو ان کی پاکستانی آٹومیٹکلی سٹینڈز withdrawn. تو انہوں نے ایک کانشیس ڈیسیژن نہیں لیا ہے کہ وہ گیو اپ کر رہے ہیں, وہ اسٹرپ ہو گئے اپنی نیشنلٹی سے بیکاز آف دس ڈیسیژن. اس کے لیے آپ کا نادرا سسٹم, آپ کا FIA کا سسٹم وہ اپڈیٹ ہونا پڑے گا کہ جب ایسا ہوتا ہے تو وہ کون سی ٹریگرنگ میکنزم ہے جو ان کی سٹیزن شپ کو منسوخ کرے. ایک تو پروڈیوسر صاحب ذرا دیکھیں, نائس امیگریشن لائر یہ پوائنٹ جو ہے اس کو کلیئر کر لیں کہ جو لوگوں کی نیشنلٹی کینسل ہو گئی ہوئی ہے وہ کس سٹیٹس کے اندر پاکستان کے اندر ہے, ان کا لیگل سٹیٹس کیا ہے. In the meantime, I'll come to you, Fahd. Fahd, آپ کے نزدیک یہ ڈیسیجن کیسا ڈیسیجن ہے؟ بیکاز اس میں 2-3 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. ایک تو وہی ہے کہ سپلٹ لائلٹیز. اب بات تو اس میں بھی وزن ہے. اگر آپ کی ایک طرف امریکن لائلٹیز ہیں, امریکہ کی نیشنلٹی ہے, ایک طرف پاکستان کی ہے, تو بندہ سوچتا تو ہے کہ آپ اس سائڈ پہ لین کریں گے, زیادہ انٹرسٹ آپ کے وہاں ہوں گے. اور پھر جو ہماری ہسٹری ہے تو سپلٹ لائلٹیز کا کویشچن اتنا فار فیچ بھی تو نہیں ہے.
دیکھیں مالک، میں اس کو نا تھوڑا سا براڈ پیراہے میں دیکھوں گا، کیونکہ ججمنٹ ہے اور عدالت کا ہے اور اس میں بہت سارے اس کے قانونی پہلو بھی ہوں گے، لیکن میں اگر جنرل ٹرمز میں بات کروں اس حوالے سے تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کو ہمیں بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں دیکھنا چاہیے. دیکھیں ڈیول نیشنلٹی کا جس طرح ابھی آپ نے اور مشرف نے بات کی، بالکل درست ہے کہ ہمارے آلریڈی ایک قانون ہے الاؤ کرتا ہے نا. وہ جو قانون ہے اس کے پیچھے میں صرف یہ اخذ کر سکتا ہوں کہ جو منطق ہے، وہ لاجک ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ جناب اگر آپ دوہری شہریت آپ کی ہے تو اس میں کوئی بہت بڑا آپ گناہ نہیں کر رہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس اینگل سے دیکھیں کہ ہمیں اس وقت بہت شدید قلت ہے اس قسم کے ٹیلنٹ کی جو پاکستان کو آگے لے کے جائے، اور اگر ہم اس طریقے سے ان تمام لوگوں کو جن کے پاس دوہری شہریت ہے ان کو ہم بالکل اپنی گورنمنٹ سروس سے باہر کر دیتے ہیں، تو آپ خود سوچیں کہ ہم جو ایک وہ ٹیلنٹ پول ہے اس کو ہم کس طریقے سے انڈر یوٹیلائز کر رہے ہیں. اور تیسری بات مالک یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے کہ جناب آپ کی وفاداریاں کہاں پہ ہیں، تو میرا خیال ہے اس میں تھوڑا سا اگر گہرائی میں جائیں تو کوئی طریقہ نکل سکتا ہے. آپ دیکھیں نا، آپ کے سامنے ایگزامپل ہے یہ جو شہباز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کے حوالے سے جو یہ تنازع کھڑا ہوا تھا، وہ آخر حل ہو گیا نا. ایک بیچ کا راستہ نکل آیا کہ وہ دیکھیں اگر واقعی میں کوئی ایسی جگہ ہے، کوئی ایسا عہدہ ہے یا کوئی ایسا آفس ہے جس میں آپ کی نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ انوالوڈ ہیں، تو ٹھیک ہے آپ اسپیسیفائی کر دیں کہ جناب ان 3 4 6 8 10 جگہوں پہ ہم ڈیول نیشنل کو الاؤ نہیں کریں گے. لیکن دیگر حکومت پاکستان اتنی بڑی ریاست ہے، اس میں اتنی زیادہ ضرورت ہے ہمیں ایسے لوگوں کی جو باہر سے پڑھ لکھ کر باہر رہتے ہیں، باہر کا ایکسپیرینس ہے، انٹرنیشنل کریڈیبلٹی ہے، ان کو آنے دیں، ان کو کام کرنے دیں. سو بیسکلی جو اسپرٹ ہے میرا خیال ہے کہ بلینکٹ بین، اچھا مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید اس میں بہت آپشنز چھوڑے ہوئے ہیں انہوں نے. اس پہ بھی بلکہ انہوں نے کہا ہے اس فیصلے میں یہ بھی ہے فہد کہ یہ گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے. ایون اگر آپ نیگیٹو لسٹ بھی بناتے ہیں اور پھر بھی اگر وہ سمجھیں کہ اس نیگیٹو لسٹ کی پوسٹ کے لیے جو بندہ ہے وہ ڈیول نیشنل ہے لیکن وہ بڑا اپروپریٹ ہے، تو وہ پھر اس ریسپیکٹو کیبنٹ، اگر صوبائی پوزیشن ہے تو صوبائی کابینہ، یا اگر فیڈرل گورنمنٹ کی ہے تو فیڈرل کیبنٹ بھی اس پہ بھی انڈورس کر سکتی ہے اور لے سکتے ہیں. آپشنز کھلے چھوڑے میں، لیکن وہ عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اس پہ رولز فریم کر لیں. اور میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے جو رولز ہیں ان میں بھی فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. اگین اگر ہم اسپرٹ کو سامنے رکھیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بیسٹ ٹیلنٹ ہے اس کو ہم پاکستان میں اٹریکٹ کر کے لائیں. پرائم منسٹر خود کتنے عرصے سے یہ کہتے رہے کہ ساری دنیا میں ایسے ایسے پاکستانی بیٹھے ہیں جنہوں نے باہر کی دنیا میں اتنی بڑی بڑی جو ہے وہ کامیابی حاصل کی ہیں، تو ہم بیسٹ ٹیلنٹ کو پاکستان میں لائیں. اس میں سے بہت سارا ٹیلنٹ ایسا ہے جس کے پاس دوہری شہریت ہوگی. میرا خیال ہے ہمیں اس کو امبریس کرنا چاہیے، ان کو لانا چاہیے اور اس طرح کا ماحول پیدا کرنا چاہیے. اس طریقے سے گورنمنٹ سروس کو انسینٹیوائز کرنا چاہیے کہ بیسٹ دنیا کا بیسٹ ٹیلنٹ آئے اور آ کر پاکستان کی ریاست کے جو کام ہے ان کو بہتری کی طرف لے کے جائے. کیا ڈیول نیشنلز سینسٹیو پوسٹ پہ ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ کورٹ نے کہا ہے کہ آپ کچھ ایریاز بھی مارک کر سکتے ہیں، ہیلتھ، ایجوکیشن وغیرہ، جن پہ سارے آ جائیں، لیکن کچھ نیشنل سیکیورٹی والے ایریاز آپ کی مرضی ہے اگر آپ نیگیٹو لسٹ بنائیں. شوڈ دیر بی اے نیگیٹو لسٹ؟ دیکھیں، ایک تو فرسٹ آف آل میں تھوڑا سا اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ جو یہ ججمنٹ آئی ہے یہ کم از کم جو آپ بتا رہے ہیں اس کے بارے میں یہ کافی ویل راؤنڈیڈ لگ رہی ہے، ان دا سینس کہ ڈیمونائز نہیں کیا کہ اگر آپ ڈیول نیشنل ہیں تو پھر آپ ظاہر ہے کہ آپ کی لائلٹی کہیں اور ہے. اس بات کو تھوڑا آگے لیتے ہوئے چلتے ہیں کہ اب میری جو لائلٹی ہے پاکستان سے اور میری لائلٹی ہے پاکستان سے، کوئی مانے یا نہ مانے، وہ اس شناختی کارڈ کے بیسس پر ٹویٹر پہ کئی لوگ نہیں مانتے. ذرا اسکرین پر اس لیے دکھا رہا ہوں کہ کوئی، میں امید کر رہا ہوں کہ کوئی اس پر نہیں، وہ تو سر آپ مطلب چھوڑ دینا، لیکن میری بھی سن لینا کہ میں اس کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ میری امید ہے کہ کوئی نہ کوئی اس پہ زوم کرے گا اور مجھے فلودہ والا سمجھ کے میرے بھی اکاؤنٹ میں کوئی 50 کروڑ روپے ڈال دے. دوسری بات یہ ہے کہ اگین میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. یہ جو ایک ہوا بن جاتی ہے اوورسیز ایسٹس کی یا آف شور کمپنیز کی، ہوتا کیا ہے کہ پبلک امیجنیشن میں کوئی کسی کی آف شور کمپنی اس کا مطلب ہے کہ پکا چور ہے، پکا اس نے قوم کا پیسہ لوٹا ہے. کسی کی اگر بیرون ملک دولت ہے تو پکا ہے کہ اس نے نہیں، ایسا نہیں ہے. اٹ کین بی اے گڈ تھنگ آلسو، لیکن ہم دیکھتے ہیں چیزوں کو بلیک میں اور وائٹ میں، جو گرے بیچ میں ہوتا ہے نا یار، میں مزہ نہیں آتا ہے اس کا.
تو آئی تھنک کیس بائی کیس آئی اگری ود اے لاٹ آف پوائنٹس آف مشرف صاحب اینڈ فہد صاحب. آپ نے میرے ساتھ زیادتی کیا ہے کہ سارے اچھے پوائنٹ ان لوگوں نے لے لیے ہیں اور جو گریوی بچی ہے وہ میں پھر ایک پلیٹ میں ڈال کے میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. بٹ اگین تھوڑا سا ریسٹرینٹ کے ساتھ اینڈ کیس بائی کیس بیسس پر ان چیزوں کو ایویلیویٹ کرنا پڑتا ہے میری نظر میں. اچھا لیٹ می پٹ سم فریش فوڈ آن یور پلیٹ تاکہ یہ گریوی یہ مشرف نے جو ساری ہاک کی ہے اس کا میں علاج نکالوں. واٹ اباؤٹ پارلیمنٹیرینس؟ کیا پارلیمنٹیرینس ڈیول نیشنل ہونے چاہیے؟ اجازت ہونی چاہیے کہ نہیں؟ کیا پارلیمنٹیرینس پہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ پیورلی پاکستانی ہونے چاہیے؟ دیکھیں آئی تھنک کوئی حرج نہیں ہے اگر پارلیمنٹیرینس کو پیورلی پاکستانی ہونے چاہیے, لیکن اگین ہمارا جو یہ پیرلل سسٹمز اور پیرلل رولز اینڈ کنفلکٹنگ رولز کا جو سسٹم ہے نا یار, یہ مجھے سمجھ نہیں آتا. جیسے ابھی مشرف صاحب پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ یار پھر آپ اپنے سسٹم کو چینج کریں, پھر یا تو آر کرو یا تو پار کرو, یا تو لینے دو لوگوں کو ڈیول نیشنلٹی, یا تو پھر پابندی لگا دو. آئی مین ادھر اب میں ایک محاورہ استعمال لیکن زرار ایک چیز اس فیصلے میں ہائی لائٹ ہوئی ہوئی ہے, کورٹ پہ ہو تو پھر عدالت نے یہ کہا ہے کہ یہ بھی آپ دیکھیں, ضرور انویسٹیگیٹ کریں کہ جن لوگوں نے نیشنلٹی لی ہے گورنمنٹ سروس میں, کیا انہوں نے ایسٹس وغیرہ یا دوسرے ال گاٹن ویلتھ کا تو نہیں کیا ہوا اسٹیش اوے کرنے کے لیے, ان چیزوں کو کرنے کے لیے. وہ تو بہرحال اگر آپ نے کرپشن کیا وہ تو آپ کو ویسے ہی اندر ہونا چاہیے, لیکن کیا ایک از دیٹ فار فیچ تھنگ؟ نہیں, فارفیچ تو کوئی چیز نہیں ہے جی. دیکھیں اگین نا ہم وی کی ناٹ ٹار ایوری باڈی ود دا سیم برش. جیسے آپ نے ابھی مثال دی, وہ جو آپ کے بیوروکریٹ دوست ہیں اور آپ کے مطابق بڑے محب الوطن ہیں, یہاں ہی رہتے ہیں, اس نے کسی اور وجہ سے لی ہوگی, کسی نے کسی اور وجہ سے لی ہوگی. دوسری بات ہے کہ لینا ان کا حق ہے, اٹ از الاؤڈ ان دا پاکستانی لا. تو اس میں بھی ہمیں پھر ایک چیز ڈیسائیڈ کرنی ہوگی نا کہ یار یا تو الاؤ کرو یا تو پھر نہ الاؤ کرو, اور اگر نہیں الاؤ کر رہے تو پھر الاؤ کر رہے ہو تو پھر ڈیمنائز نہ کرو. اگین میں ابھی مجھے پتا کہ میں وہ اسٹک ریکارڈ کی طرح بات کر رہا ہوں, لیکن کیس بائی کیس ایویلیویٹ کرنا ہوگا. آپ کو انٹینشنز دیکھنی ہوگی, آپ کو موٹیویشنز دیکھنی ہوگی, اور آپ کو پرسن بائی پرسن اس کی ویٹنگ کرنی ہوگی. جہاں تک کہ پارلیمنٹیرین والی بات ہے تو فرینکلی اسپیکنگ آئی ایم ان ٹو مائنڈز اباؤٹ دس. ایک پوائنٹ آف ویو سے میں کہتا ہوں کہ جی بالکل, اگر آپ پارلیمنٹیرین ہیں تو پھر آپ کا اسی ملک کے ساتھ ہونا چاہیے. یو شوڈ ناٹ ہیو این اسکیپ روٹ. ٹھیک ہے, ایک یہ پوائنٹ ہے کہ بھائی اگر ڈباؤ گے تم پارلیمنٹیرین ہو کے تو پھر تم ہمارے ساتھ ہی ڈوبو نا یار, پھر تم دوسری کشتی میں پکڑ کے امریکہ نہ نکل جاؤ نا, یہ تو ناانصافی. تو پھر وہ تو کوسچن زیادہ. ایک سیکنڈ لیٹ می پوز دس کوسچن ٹو مشرف. یہ جو آرگومنٹ دے رہے ہیں پارلیمنٹیرینس کا, تو پارلیمنٹری سے تو زیادہ کام بیوروکریسی کرتی ہے, پوری ریاست چلاتی ہے, بلینز کا بجٹ, فیوچر پلاننگ, تو وہ تو پھر ان کا ڈوبنا ہمارے ساتھ زیادہ ضروری ہے. پھر تو بالکل آپشن ہی نہیں ہونا چاہیے اس لاجک سے. تو دیکھیں نہیں, لیکن لاجک کو بھی بالکل درست فرمایا زرار نے. یہ آر یا پار شاید لنگوسٹکلی ساری بوٹیاں نہیں کھانی, یو ہیو ٹو لیو سم آرگومنٹس فار ہم. دیکھیں الحمدللہ قائد اعظم نے جو جد و جہد کی, وہ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہم بغیر کسی خوف و ہراس کے جتنی بوٹیاں کھانا چاہیں, جتنی اللہ میاں نے جو عطا کی ہیں وہ ہم کھا سکیں. تو وہ زرار صاحب کا بالکل پوائنٹ درست ہے مالک. اگر ہم یار یہ اگست پیمانہ رکھتے اگست والی اسپیچ میں تو نہیں تھا یہ. اگر ہم یہ پیمانہ رکھتے ہیں کہ بابا یہ لے کے بھاگ جائیں گے اور یہ ایک اسکیپ کلوز ہے, تو اگر یہ آرگیومنٹ ہے کہ جی اگر یہ صرف پاکستانی ہوگا تو ہم اس کو اس کا جو لانگ آرم آف دا لا ہے وہ اس تک پہنچ پائے گا, تو بابا جو ہیں سنگل نیشنلٹی لیڈرز آپ کے ملک کے, جنہوں نے کانسٹیٹیوشن توڑا, جنہوں نے لا توڑا, ان کو تو کسی چیز نے نہیں روکا, نہ دولت کمانے سے اور جمع کرنے سے, نہ اس دولت کو انجوائے کرنے سے بیرون ملک. تو میرا خیال ہے کہ سمپلی جو فاؤنڈیشنل اس میں آرگیومنٹ ہے, میں پھر سے اس کو دہراؤں گا, ہم نے جس طرح بروکن ریکارڈ. آپ کیا کہتے ہو؟ آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. کیا پارلیمنٹیرینس پہ قطغن ہونی چاہیے کہ وہ ڈیول نیشنل نہ ہو؟ میرا یہ ویو ہے کہ اگر
آرڈنری سٹیزنشپ کو ہم ڈیفائن کرنا شروع کریں گے. یا تو اگر آپ پاکستانی نیشنل ہیں تو پھر آپ کو ایز اے نیشنل وہ سارے مرات جو ایک نیشنل کی ہیں وہ ہونی چاہیے, اور اگر نہیں تو نہیں. تو میرا ویو یہ ہے کہ اٹ شوڈ بی ون وے اور دی ادر. آپ ڈول نیشنلٹی اگریمنٹس کینسل کریں, اور جتنے بھی باہر کے ملک, جیسے میں نے کہا جو فہد کا پوائنٹ تھا وہ بالکل صحیح ہے کہ ایک ٹیلنٹ پول ہے جس کو آپ کو یوٹیلائز کرنا ہے, تو آپ یوٹیلائز ان کو اور طریقوں سے پھر کرنے کا کوئی سین بنائیں. اگر نہیں تو پھر آپ کو ڈول نیشنلٹی جو ایک ریشنل نارمل, جس طریقے سے بینک آف انگلینڈ کا جو اس وقت صدر ہے, یعنی کہ جو اسٹیٹ بینک گورنر ہے برطانیہ کا, وہ تو برٹش نیشنل بھی نہیں ہے, وہ ایکچولی ایک فارن نیشنل ہے. اسی طرح کینیڈا میں ایسے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں جو ڈول نیشنل تھے. تو کچھ ممالک ان چیزوں کے, میڈلن آلبرائٹ جو ہیں وہ امریکن بھی تھی اور ان کا چیک بیک گراؤنڈ بھی تھا, اور وہ ان کی سٹیزنشپ تھی. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اگر آپ ایک خود مختار اور پر اعتماد جو ہے ملک ہیں تو پھر آپ ان چیزوں سے نہیں گھبرائیں گے. اور آپ نے یہ بھی فیصلہ کرنا ہے کہ آپ خود مختار اور پر اعتماد ہوتے ہوئے سنگل نیشنلٹی کنٹری بھی ہو سکتے ہیں. دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے. ڈیمونائزیشن کسی ایک مجھے یا یہاں پہ دوسری بریک صورت میں لینا, نہیں ہونی لیکن چاہیے. یہ سوال میں کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں. فہد سے میں آگے پوچھوں گا اس بات پہ, لیکن مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے اکانومسٹ میں ایک ایڈ چھپی ہوئی تھی جس کے اندر انہوں نے جاب ایڈورٹائز کی ہوئی تھی کہ جس پوسٹ یہ تھی کہ تمام آسٹریلین آرمڈ فورسز اور ڈیفنس پروکیورمنٹ کا ہیڈ تھا, اس کے لیے ایک انٹرنیشنل ایڈ دی ہوئی تھی. اس سے سینسٹیو کیا ہو سکتا ہے کسی ملک کے لیے کہ اس کا تمام ہتھیار اور اسلحہ وغیرہ وہ ڈیسائیڈ کرے گی جو اتھارٹی, اور اس کی کوالٹی اور سب کچھ وہ ایک فارنر وہ بھی لینے پہ تیار تھے. سو یہ بڑی اب دنیا ایک اور لیول پہ چلی گئی ہے, لیکن اس پہ بات کریں گے, اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جون سی یہ ڈی ایم جی وہ ہیں کیا. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک سے پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے ڈیول نیشنلٹی پہ, لیکن میرا خیال ہے اب ذرا آصف زرداری صاحب پہ ذرا بات ہو جائے. فہد I'll start with you. بہت گرجے برسے ہیں آصف زرداری صاحب, 2-3 بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی آج کے ان کے جلسے میں. انہوں نے کہا ہے جس کی نوکری 3 سال کی ہو اسے قوم کے فیصلے کرنے کا کیا حق ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ لوگ لائے گئے ہیں, ان سے حکومت نہیں ہوگی. پھر انہوں نے کہا اداروں کو اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے. پھر اگین جس کی ملازمت 3 سال ہے انہیں ہمارے کاموں میں مداخلت کا کوئی حق نہیں. جس کی نوکری 3 سال ہو اسے فیصلے کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے. تو یہ جو زرداری صاحب اتنا کھل کے آگے ہیں, کیا ان کو گرفتاری یقین ہو گیا؟ پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو سے ہمارے مقدمات ہیں وہ فوری طور پر جو ہیں بڑی تعداد میں کیسز ہیں تو ان کو حل کریں. کیا زرداری صاحب کو لگ رہا ہے کہ امپینڈنگ اریسٹ ہے ان کا, اور اب وہ ایک سول ملٹری رفٹ ایک نہیں دکھا رہے ہیں؟ مجھے وہ والی تقریر ان کی یاد آ گئی ہے جب بڑا وہ گرجے برسے تھے لیکن پھر دبئی چلے گئے تھے. مالک دیکھیے, ایک تو جسٹ ون فائنل ورڈ اگر آپ مجھے الاؤ کریں, جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے ڈیول نیشنل کے حوالے سے, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہم بہت زیادہ نا اس کو نیگیٹو سائڈ سے لے رہے ہیں کہ اگر وہ ایسا ہوگا تو وہ فلانا کر جائے گا. یعنی یہ مجھے یہ ریفلیکٹ کرتی ہے سیج مینٹالٹی کہ آپ کو ہر وقت خوف ہے. یعنی ابھی بھی آپ پاکستان میں باہر جا کے سڑکوں میں دیکھیں تو جگہ جگہ بورڈ لگے ہوتے ہیں پاکستان. ہم تینوں تو حق میں ہیں کہ کرنے دیں, ہم تینوں حق میں آگے لے کے جانا ہے. ہم تینوں اس پہ سیج مینٹالٹی سے ہم باہر ہی نہیں نکل رہے. ہم چاروں ہم اس پہ حق میں ہیں. اور ان کو اور ان کو آنے, یعنی کہ میرے خیال میں ان سب کو آنے دیں ڈیول نیشنل کو, لیٹ دم کم اینڈ ورک ہیئر. اچھا, زرداری صاحب کے حوالے سے یہ تو کلیئر ہے مالک کہ یہ جو ریٹرک ہے یہ ہم پہلے سن چکے ہیں, اور یہ تب ہی آتی ہے جب انہیں لگتا ہے جیسے کہ کوئی ان کے اوپر جو ہے, ان کی اوپر جو گرفت ہے وہ ٹائٹ ہونے والی ہے. یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی کے اوپر جو ہے وہ انویسٹیگیشن بڑے عرصے سے چل رہی ہے. یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ اس کے اندر جس طریقے سے جو ایویڈنس آ رہے ہیں وہ جیسے کہتے ہیں کہ the dots are being connected. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ بہت حد تک پیپر ٹریل جو ہے وہ ان جگہوں پہ جا کے لگ رہا ہے جہاں پہ بہت سارے لوگ انکمفرٹیبل ہو رہے ہیں. اب کیا زرداری صاحب خود اریسٹ ہونے والے ہیں یا ان کے آس پاس کوئی بڑے اہم لوگ اریسٹ ہونے والے ہیں, یہ تو ہمیں نہیں پتا, لیکن یہ ضرور پتا ہے کہ سم تھنگ از ہرٹنگ. بٹ ایشو کیا ہے مالک؟ ایشو یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں جب کی جاتی ہیں ایسے موقعوں پہ
اس کی کریڈیبلٹی کیا ہوتی ہے؟ وہ وی بن دیر ڈن دیٹ. میرا خیال ہے پاکستان کا نیشنل ڈسکورس آگے نکل گیا ہے. پاکستان کی سیاست اور پاکستانیوں کے جو توقعات اور ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ آگے نکل گئی ہیں. انہیں ڈیلیوری چاہیے, انہیں چینج چاہیے, وہ سیاسی چینج نہیں بلکہ حقیقی چینج. اور مجھے لگتا ہے کہ اس طریقے سے شاید سیاسی نعرے لگا کر زرداری صاحب کچھ حد تک اپنے بیس کو تو تھوڑا سا گیلونائز کر لیں, لیکن آن اے لارجر پولیٹیکل پلیٹ فارم آئی ڈونٹ تھنک دس از گوئنگ ٹو میک اے ڈفرنس. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک جو ان کا اندر کا خوف ہے وہ باہر نکل رہا ہے, اس سے کوئی بہت بڑا مجھے امپیکٹ نظر نہیں آ رہا اس کا. زرار, واٹ ڈو یو تھنک, کیا آپ کے خیال میں یہ جو سول ملٹری اس کو رنگ دیا جا رہا ہے اور یہ بنایا جا رہا ہے, ڈو یو تھنک کہ یہ کوئی لانگ ٹرم ان کو فائدہ ہوگا یا یہ پولیٹیکل سچویشن پہ کوئی ایڈورس امپیکٹ ڈالے گا؟ یار میرا خیال ہے کہ آئی 100% اگری ود جو ابھی فہد نے بات کی ہے. یار پہلے بھی یا کون سی کوئی ہم کو پہلی دفعہ سن رہے ہیں, یہ پہلے اینٹ سے اینٹ بجانے والی بات ہوئی تھی, خود نکل گئے بیٹھ گئے پھر سائڈ پہ, پھر ریکنسیلیٹری باتیں ہوئیں. اب کیونکہ لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ مسئلہ ہو جائے تو اب دوبارہ وہی باتیں کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی ان باتوں کو ایز سچ سیریسلی لے رہا ہے. جہاں تک فہد صاحب نے مطلب کافی وہ چیریٹیبلی بات کی کہ بیس ریلی ہوگا, وہ بھی کون سا بیس ہے جی؟ اگر اور میں کوئی دعوے کے ساتھ نہیں کہہ رہا کہ وہ ہوں گے گرفتار یا نہیں ہوں گے گرفتار, اگر ہوں گے بھی گرفتار نا یار, ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ کوئی میس موومنٹ ہوگی ان کے حق میں. آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی مین ہاں لپ سروس ہوگی, تھوڑی سی ڈیمونسٹریشن ہوں گی, ہو سکتا ہے کہ ٹویٹر پہ 1-2 ہیش ٹیگ ٹرینڈ ہو جائے, ہو سکتا ہے, اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے, لیکن ہونا تو کچھ نہیں ہے آگے. اگین آئی اگری ود فہد, the political discourse has moved on. Yeah, what kind of nuisance can they create? I mean seriously, I mean اگر نیوسنس سے آپ کی مراد ہے کہ وہ اسمبلی میں شور مچائیں گے, بالکل مچائیں گے, ٹاک شوز پر شور مچائیں گے, بالکل مچائیں گے, لیکن کیا وہ اپنی حکومت کو قربان کریں گے اس کے لیے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو, آئی ڈونٹ تھنک سو. اور اگر ودرا بھی کر لیا تو فیڈرل کو کیا فرق پڑتا ہے, کوئی کولیشن پارٹنر تو نہیں ہے نا. ہاں کیا کریں گے, اپنی سیٹ سے ریزائن کریں گے, دوبارہ الیکشن ہوگی, پتہ نہیں اس الیکشن میں پھر کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ. میرا خیال ہے مالک فہد نے اور زرار نے بالکل اس دفعہ ان دونوں نے ساری بوٹیاں کھا لیں, اور میں اب شوربے کو جو ہے سمیٹوں گا, لیکن مجھے شوربہ بھی اچھا لگتا ہے, سو نو پرابلم. دیکھیے میرا خیال ہے 4 بنیادی ٹولز ہیں زرداری صاحب کے پاس. 4 جی شکریہ زرار 4 بنیادی آپ کے زرداری صاحب کے پاس ٹولز ہیں جس سے وہ فائٹ بیک کریں گے. اور یہ سارا فائٹ بیک کیوں ہو رہا ہے یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے, کیونکہ کرپشن کا جو ملبہ ہے وہ اتنا بھاری ان کو برڈن کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان کو فائٹ بیک کرنا ہے. اگر وہ کرپٹ نہ ہوتے یا ان کے اوپر کرپشن کی ایلیگیشنز اتنی سیریس اور اتنی سیریسلی دیکھی نہ جاتی تو ظاہری بات ہے پھر یہ کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں تھی. وہ کہتے کہ جو کرنا ہے کر لو, ہم تو ایز یوزول جو ہے وہ کام کریں گے, لیکن وہ یہ نہیں کر سکتے. تو وہ 4 انسٹرومنٹس استعمال کر سکتے ہیں اور کرتے رہیں. خاص طور پی 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 کی بہت زیادہ کیپٹل ہے فورن کیپٹلز میں, وہ بڑی اچھی نظر سے دیکھے جاتے ہیں کیونکہ ان کا جو پولیٹیکل نیریٹو ہے وہ پروگریسو اور نیریٹو ہے. لیکن یہ تینوں جو ہیں میرا خیال ہے زرار بالکل درست فرما رہے ہیں, یہ اتنے مؤثر اقدامات نہیں ہیں. ایک جو آخری ہے چوتھا جو سب سے اہم ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایکچولی اس میں وزن ہے, اور وہ ہے صوبائی حکومت کا وزن. خاص طور پہ جو وفاقی نظام ہے اس کو چلانے میں اس کا جو رول ہے. 2 بڑی کی جو آپ کے فورمز ہیں اس میں سندھ حکومت کا جو رول ہے اور جو وائس ہے وہ بڑی اہم ہے. ایک ہے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ CCI جس کو کہتے ہیں, جو 4 صوبائی چیف منسٹر اور پرائم منسٹر مل بیٹھ کے ملک کے جو اہم فیصلے ہوتے ہیں وہ وہاں ہوتے ہیں. اور دوسرا نیشنل فائنانس کمیشن, جہاں پر ملک کے جو اس کے جو فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں یا جو فائنینشیل اویلیبلٹی ہے اس کا تعین کیا جاتا ہے کہ کتنے پیسے وفاق استعمال کرے گی اور کتنے ہر صوبے کو ملیں گے. یہ 2 فورا جو ہیں یہاں پر میں سمجھتا ہوں زرداری صاحب ایک ڈیفنس دے سکتے ہیں. اس کا توڑ کیا ہوگا, کیا پی 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 کے اندر اتنی لچک ہے کہ وہ اپنے آپ کو چیلنج کرے؟ اس کا توڑ ہے, بریک پہ جانا ہے مجھے. اس کا توڑ یہ بھی ہے کہ یہ جتنا کمفرٹیبل میرا خیال ہے اس وقت اسلام آباد پنڈی بھی جتنا کمفرٹیبل ہیں ایک پیج پہ, شاید ہی کوئی حکومتیں اس طرح ہوئی ہوں. تو آئی تھنک وہ توڑ ہے, وہ چیزیں بھی کافی بڑی ایک فوائل ہوگا اس تمام چیز کو. راجن یہاں پہ ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آ کے ذرا آپ سے اس کی بات بھی کر لیں گے جو سی میں نے بات کی ہے ہمارے DMG گروپ کی. ہمارے ساتھ رہیے گا.
جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. بریک سے پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے جو آصف زرداری صاحب اتنا گرجے برسے ہیں. زرار آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ جی میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں ہمیں بھی تھوڑا سا نا محتاط ہونے کی ضرورت ہے. بالکل ہم یہ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ زرداری صاحب نے یہ کیوں کہا, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, وہ کیا چیز ہے جس کو اس کو ڈر لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا. لیکن جہاں تک یہ جے آئی ٹی کا سوال ہے اور جے آئی ٹی کی جو بھی فائنڈنگز آئیں گی اس پر ہمیں تھوڑا سا کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. اور وہ اس لیے کہ پوری میڈیا کی ایک عادت بن گئی ہے ٹرائل بائی ٹکر. جے آئی ٹی فائنڈنگز آتی ہیں, ان کی ہیڈ لائنز بنتی ہیں اور پھر ہم اس پر ڈیبیٹ کر لیتے ہیں اور ہم ایسے ازیوم کر لیتے ہیں کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کوئی کنوکشن ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا. تھوڑا سا ہمیں بھی, کیونکہ ہم دودھ کے جلے ہیں جی, میرا خیال ہے کہ ہمیں بھاپ پر بھی پھونکنا چاہیے. اتنی سی بات ہے. لیکن مشرف ویری کوئکلی میں نے پھر ایک اور سبجیکٹ بھی ڈسکس کرنا ہے. ایگزیکٹلی زرداری صاحب نے ایک اور بات انٹرسٹنگ کی. انہوں نے کہا کہ میں لگا سکتا ہوں انڈسٹری ساری ملک کے اندر سے, باہر کا انویسٹر $1 لے کے آتا ہے اور لگاتا ہے اور $10 لے جاتا ہے. تو جہاں سے بغیر $1 لگائے یہ لاکھوں ڈالر یہ خود سارے لوگ لے گئے, اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے زرداری صاحب کی شاید حساب کتاب جو مجھے تو ایکچولی سمجھ ہی نہیں آ رہی وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ہماری اکانومی بحال کر سکتے ہیں کیونکہ آج کل ایک اکنامک کرائسس ہے. اس پہ بھی آپ خود ہنس رہے ہیں. ذرا آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ فات کیوں ہنس رہے ہیں آپ لوگ سارے؟ سیریس بات ہو رہی ہے. نہیں دیکھیں مالک, میرا یار بس ایک جوک یاد آ گیا تھا. کبھی کبھی بندہ ہنسے بھی نہ یار, مطلب یہ دن آ گئے ہیں یار. I think Fahad wanted to say. Fahad, you want to say something quickly? میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک ہم بات کریں گے زرداری صاحب جو ہیں وہ جیل جانے والے ہیں یا ان کے کوئی اور جانے والے ہیں, میرا خیال ہے اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ کس بنیاد پہ جائیں گے اگر جاتے ہیں. کیونکہ ایشو ہمارا یہ کہ جب بھی ہم کسی کو جیل میں ڈالتے ہیں تو وہ سیاسی شہید بن جاتا ہے اور وہ کہتا ہے دیکھیں جی میرے لیے تو میں جیل تو میں پہلے بھی جا چکا ہوں, جتنی میں مصیبتیں کاٹ چکا ہوں. ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ کہ ہمارا جس طریقے سے ہم کسی کو جیل میں ڈالتے ہیں, جس طریقے سے ہم اس کو پروسیکیوٹ کرتے ہیں, وہ اتنا فلاڈ ہے کہ اس میں اتنی گنجائش بچ جاتی ہے کہ اگلا بندہ جو ہے جس کو جیل میں ڈالا جا رہا ہوتا ہے وہ اس کا فائدہ اٹھا کر اور وہ سیاسی شہید بن جاتا ہے. تو اینڈ میں تو آپ اس کو ایک تحفہ دے رہے ہیں. فہد کی بات ہے, اس کو میں تھوڑا آگے میں سمجھتا ہوں ہم تھوڑا سا تکلف کر رہے ہیں. ہمیں یہ ایگزیکٹلی پتا ہے کہ یہ بہت ساری جو ریسنٹ ججمنٹس ہیں وہ شاید بہت ہارش تھیں. یہ میں بار بار یہ لفظ استعمال کرتا ہوں آپ کے شو پہ 1.5 سال سے میں یہی کہہ رہا ہوں, ہارش ججمنٹ. کیونکہ یہ جو ہارش ججمنٹس ہیں, ہسٹری ہیز اے وے آف انہارشفائنگ جو ہارش چیز ہو چکی ہے. یہ کوئی اتنا زیادہ بڑا ایسا کوئی شوق کسی کو نہیں ہونا چاہیے جس طرح سے ہم پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ somehow یہ کیسز ایسے فائنل کیسز ہیں کہ سارا کچھ ختم ہو گیا ہے اور اب ایک بقول پرائم منسٹر عمران خان One last question very quickly. Fahad, I'll start with you. اگر 24 کو نواز شریف صاحب کو سزا ہو جاتی ہے دوبارہ اور اسی دسمبر کے اینڈ میں یا 1 کو جنوری میں زرداری صاحب یا ان کی ہمشیرہ اریسٹ ہو جاتے ہیں اور وہ ایک ٹرائل فل فلیش شروع ہو جاتا ہے, کیا ہوگا پاکستان کی سیاست میں؟ کیا از اٹ گڈ فار دا سٹنگ گورنمنٹ؟ وہ مضبوط ہوگی کہ اس کے لیے ایک نیا کرائسس شروع ہو جائے گا؟ دیکھیں انیشلی تو میرا خیال ہے مضبوط ضرور ہوگی. میرا اتنا بڑا شوق نہیں ہوگا کیونکہ سارے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, میاں صاحب پہلے بھی جیل میں ٹائم جو ہے وہ گزار چکے ہیں, تو جو انیشل شوق ہوتا ہے وہ تو ہو چکا ہے, اب اس کے آفٹر شاکس ہیں. تو شروع میں تو ضرور فائدہ ہوگا اور شروع میں ضرور گورنمنٹ یہ کہے گی ہر پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر کہ دیکھا ہم نے ان کا جو آپس میں مکا تھا اور دونوں ملے ہوئے تھے یہ اندر ہو گئے. لیکن اس کے بعد بات وہی ہے کہ کس بنیادوں پر کس طریقے سے وہ ججمنٹس آئیں گی, اس میں کتنا جھول ہوگا اور ان ججمنٹس اور ان سزاؤں میں سے کتنا یہ سیاسی فائدہ اٹھا سکیں گے. سسٹم کے لیے یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا. یہ زرار سیم کوشچن. آئی اگری. دیکھیں وہی مسئلہ ہے نا کہ جی دیکھیں جو لوگ ایک دیکھ رہے ہیں کہ جی ایک نیریٹو ہے یا ایک ہوا چل رہی ہے کہ جی نواز شریف اندر, شہباز شریف اندر, سعد رفیق اندر, اگر زرداری صاحب بھی ہو جاتے ہیں تو وہ نیریٹو یقیناً مضبوط ہوگا. اچھا اب اس نیریٹو مضبوط ہونے سے کوئی فرق پڑے گا, یہ ایک اور مزید ایک سوال ہے جس کا میرے پاس ابھی ایٹ دا مومنٹ کوئی جواب نہیں ہے. ہاں ابھی تو لگ رہا ہے کہ حکومت کو کوئی نہیں ہلا سکتا, لیکن یو نو تھنگس چینج ویری کوئکلی ان پاکستان اینڈ ہو نوز کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. یہ میں نے بڑا اپنا ایک سیف گھوم پھر کے آنسر دیا کیونکہ اس سوال کا کوئی جواب ہے نہیں.
ہاں وہ کسی کے پاس وہ اس سوال کا جواب شاید کسی کے پاس نہیں، لیکن ایک چیز بڑی واضح ہے الحمدللہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی کہا یہی ہے نا یار، یہ اسلام آباد میں بیٹھے سارے گنگے بہ رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی میری بات کی. وہ بہت ساری باتیں کہتے رہتے ہیں. ابھی تک اینٹ سے اینٹ بج رہی ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھا جو ہے میوزک دونوں اینٹوں سے نکل رہا ہے. دیکھیے بنیادی تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ان سارے فیصلوں سے یہ جو لوگ اندر ہوں گے، اس سے ایک سیاسی جو رنجش یا ڈیوائیڈ جو ہے وہ ڈیپن ہوگا، اور جو پولیٹیکل ریٹرک کی کوالٹی ہے، جس تیزابیت سے اس وقت بات کی جا رہی ہے ایک دوسرے کے بارے میں، وہ تیزابیت بڑھے گی. وچ مینس کہ الحمدللہ افتخار درانی، فواد چودھری، اب ماشاءاللہ یوسف بیگ مرزا، چوہان صاحب، یہ دیگر جو شخصیات ہیں، ان کو اور موقع ملے گا اسی طرح کے شوز پہ آ کر اپنے کپتان کا دفاع کرنے کا، اور ان سے پھر کپتان اور خوش ہوں گے.